السلام علیکم، میں ہوں تنویر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں 10 ایکسٹرا۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو 101 کا چیپٹر نمبر 4 دیکھیں گے، جس کا عنوان ہے میر تقی میر کا خصوصی مطالعہ۔ اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے میر تقی میر کی زندگی پہ مطالعہ کیا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ میر تقی میر کی زندگی پریشانیوں اور مشکلات سے بھری پڑی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی شاعری میں قنوطیت، مایوسی اور ناامیدی دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج ہم میر تقی میر کی 2 غزلوں کا مطالعہ کریں گے اور ہم ان کی تشریح اور تفہیم پہ بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر۔ قنوطیت کبھی تنہا نہیں ہوتی، یعنی مایوسی کبھی اکیلی نہیں ہوتی۔ یہ بہت سے محرکات کا نتیجہ ہوتی ہے، وہ محرکات جو ہمیں ناکامیوں کی صورت میں مایوسی کی طرف لے جاتی ہیں، اور بہت سے دیگر محرکات کے نتیجے میں انسان بالآخر کچھ ناامید سا ہو جاتا ہے۔ ان کی خوشیوں کا گلہ کچھ اس طرح گھٹ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ پھر انسان اپنے متعلق سوچتا ہے، یا پھر فلسفہ زیست و موت کی بات کرتا ہے، یا پھر ان فلاسفر کی طرح جنہوں نے دنیا اور کائنات کی بات کی، پھر وہ ماورائے دنیا یا ماورائے جہاں ہو کر مابعد طبیعت نوعیت یا میٹافزیکل فلسفی۔ اسٹوڈنٹ، میٹافزیکل فلسفی کا مطلب فلسفہ یا مطالعے کی ایک قسم جو حقیقت کی وضاحت اور اس کے بارے میں ہماری سمجھ میں مدد کے لیے وسیع تصورات کا استعمال کرتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا اندازہ میر کی شاعری کے مطالعے کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم 2 غزلیات میں سے پہلی غزل کی تفہیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ اس میں کس نوعیت کے فلسفے کی طرف میر راغب ہو گئے تھے، مایوسی کے نتیجے میں ان پر کیا گزری اور ان اثرات نے ان کی شاعری میں کس حد تک جگہ پائی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں میر کی یہ پہلی غزل۔ تا مستعار حسن سے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس کا ذرہ ظہور تھا۔ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ آتش بلند کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ مجلس میں رات ایک تیرے پرتوے بغیر، کیا شمع کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا۔ منعم کے پاس کا غم و سنجاب تھا تو کیا، اس رند کی بھی رات کٹی جو عور تھا۔ کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا، یک سر و استغوں شکستوں سے چور تھا۔ دیکھنے لگا دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، میں بھی کب و کسو کا سر پہ غرور تھا۔ تا تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ اسٹوڈنٹس، غزل ایک ایسی صنف ہے کہ جس میں کسی ایک موضوع کی پابندی شاعر پر لازم نہیں ہوتی۔ اس کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، ایک ایسی اکائی جو کسی دوسرے شعر سے تعلق رکھے یا نہ رکھے، ایک شعر پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دراصل غزل میں تسلسل اس کے ردیف اور قافیے کے ذریعے اور اس احساساتی کیفیت کے ذریعے قائم رہتا ہے جو شاعر پوری غزل میں اپناتا ہے۔ اگر اس غزل کی کلی تاثیر کی بات کی جائے، اس میں احساسی محرومی بھی ہے، رنجیدگی بھی، اور کچھ کھو دینے کی بات بھی، اور ایسی تلاش بھی جو اب تک جاری و ساری ہے۔ قبل اس کے کہ ہم معنی اور مفہوم کی بات کریں، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ مستعار مطلب ادار لینا، خورشید سورج، ظہور ظاہر ہونا، تئیں کو یا لیے، کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یک شعلہ ایک شعلہ، برق بجلی، خرمن کلیان یا کھیت۔ صد کوہ طور مطلب طور کے سینکڑوں پہاڑ، اس سے مراد یہ ہے کہ بجلی کے ایک گوند سے طور کے پہاڑ بالکل اس طرح خاکستر ہو جاتے ہیں جیسا کہ کلیان بجلی کے ایک گوند سے ہو جاتا ہے۔ پرتوے عکس، بے حضور مطلب غیر حاضر ہونا۔ منعم نعمت والا، سخی دولت مند۔ کاکم نیولے کی کھال سے بننے والا نرم و گداز کپڑا۔ عور برہنہ یا بے لباس۔ کاسہ سر پیالے کی مانند کھوپڑی، یکسر بالکل یا قطعی۔ استغون مطلب ہڈی۔ کبو کبھی۔ کسو یعنی کسی۔
رشک حوری بہشتی یعنی جنت کی حوروں کا رشک۔ اسٹوڈنٹس، اس غزل کی تشریح اور توسیع پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ غزل کا ہر ایک شعر اپنی جگہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ضروری نہیں کہ غزل کا ہر موضوع اکائی سے تعلق رکھتا ہو۔ تسلسل احساساتی اور کیفیاتی نوعیت پر ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں موضوعات میں ہم آہنگی بھی عموماً مل جاتی ہے۔ جیسے میر کی اس غزل کا مطالعہ کیا جائے تو اس کا پہلا شعر اور دوسرا شعر ایک موضوع پر ہے، یعنی ہمہ اوست کا وہ نظریہ کہ جس کے تحت خیال کیا جاتا ہے کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ گر ہے۔ جب میر یہ کہتے ہیں تا مستار حسن سے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں موجود نور، خواہ وہ کسی بھی نوعیت کا ہو یا کہیں بھی، دراصل رب کائنات کے حسن سے مستعار لیا گیا ہے۔ مثلاً خورشید یعنی سورج میں بھی تمام کی تمام ذوفشانی اللہ تعالیٰ کی بدولت ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک ذرہ، ایک کرن، ایک جھلک موجود ہے۔ اسی طرح اگر دوسرے شعر کی بات کی جائے تو میں پہنچا خدا کے تئیں، یعنی مجھ پر اپنی ذات آشکار ہوئی، تو اس طرح مجھے یہ پتہ چل گیا کہ گویا رب تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اور میں نے اپنی ذات کا عرفان کر لیا۔ حدیث قدسی ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس فلسفے کو فلسفہ وحدت الوجود بھی کہا جاتا ہے، وہ فلسفہ کہ جس کے مطابق یہ خیال کرتے ہیں کہ کائنات میں دوئی کا تصور نہیں، اللہ کی ذات صرف ایک ہے اور ہم اس کائنات میں موجود ہیں۔ گویا اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات میں ہر طرف اللہ کی ذات جلوہ گر ہے۔ اسٹوڈنٹس، اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ آتش بلند دل کی نتی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ یعنی اے موسیٰ، تیرے دل کی آگ، تیرے جذبات کی حدت و شدت مکمل نہیں تھی، وگرنہ دل اس جذبات کا حامل ہے۔ دل وہ جذبات رکھتا ہے جو ایک تو کیا سینکڑوں طور کے پہاڑوں کو اسی طرح خاکستر کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے جو کہ ایک کلیان یعنی کھیت کی مانند بجری کی ایک کوند سے خاکستر ہو کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ یعنی دل اس قدر طاقتور ہے، جذبات اس قدر حدت سے بھرپور ہیں، انسانی احساس اس قدر مضبوط اور مؤثر ہے کہ ایک طور تو کیا سینکڑوں طور کے پہاڑوں کو جلا کر خاکستر کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، حدت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، حوصلہ رکھتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کی طاقت سے جذبہ عشق کے نمرود کی آگ کو گلے گلزار کر دیا تھا، تو پھر انسان میں اتنی طاقت بھی موجود ہے کہ وہ سینکڑوں طور کے پہاڑوں کو صرف ایک لمحے میں خاک کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اگلا شعر ہے۔ مجلس میں رات ایک تیرے پرتوے بغیر، کیا شمع کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اگلے شعر کے حوالے سے تو وہ ایک روایتی شعر ہے۔ غزل کا ایک روایتی موضوع جس میں شاعر معاملات عشق اور محبت کی بات کرتا ہے۔ میر اس شعر میں کہتے ہیں کہ رات مجلس میں ایک تیرے پرتوے بغیر، کیا شعلہ کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا۔ یعنی مجلس میں بزم میں ایک محبوب موجود نہیں تھا، اور اس کی عدم موجودگی کا نتیجہ یہ تھا کہ سب کے چہروں کی رونق اڑ گئی تھی۔ شمع ہو یا اس پر نثار ہونے والے پرندے، سب بے حضور تھے، سب ایک جیسی کیفیت میں تھے کہ جہاں اپنا وجود محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یعنی شاعر اس شعر میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ کیا فرق پڑ گیا کہ اگر نعمتوں والے انسان کے پاس، امیری شہر کے پاس، امرائے وقت کے پاس اگر قیمتی لباس ہے جو انہیں سکون دیتا ہے، فرحت بخشتا ہے، آرام دیتا ہے، وہ اگر ان کے پاس ہے تو ہوتا رہے۔ زندگی کبھی رکتی نہیں، وقت کبھی نہیں تھمتا، بلکہ وقت گزر ہی جاتا ہے، ایک ایسا بہاؤ جو شروع سے ہے اور آخر تک جاری و ساری رہتا ہے۔ سو کیا فرق پڑتا ہے آپ نعمتوں میں وقت گزار لیں، آپ وقت قیمتی لباس پہن کر گزار دیں، یا ایک مجذوب آدمی کی طرح، ایک درویش کی طرح، اس ملنگ کی طرح جو ٹٹرتی ہوئی سرد راتوں میں بھی برہنہ حالت میں اپنی زندگی گزار لیتا ہے۔ زندگی کو تو بہرحال گزر ہی جانا ہے، زندگی نہ کسی کے لیے رکی ہے اور نہ ہی رکے گی۔
سو وقت گزرتا ہے اور گزرتا ہی جاتا ہے۔ ہم یہ کہہ گئے کہ شاعر نے ایک طرف اپنی بے چارگی کی بات کی لیکن اپنے وقار کو قائم رکھا کہ مجھے اس پر کوئی رنج نہیں کہ میری زندگی مشکلات سے گزری، اور مجھے کوئی رنج نہیں کہ مجھے زندگی کو ترس کر قسم پرسی میں اور بے چارگی کی حالت میں گزارنا پڑا، لیکن میری زندگی اور اس سخی امیر آدمی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ بہرحال وہ بھی اپنی سانسیں جیا اور میں بھی اپنی سانسیں جیا۔ اسٹوڈنٹس، اگلا شعر ہے: تا تو رشک کی حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ تو اگر ہم آخری شعر کی بات کریں تو میر کہتے ہیں: تا تو رشک کی حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ یعنی وہ مختلف معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم سادہ روی سے بات کریں یا سادہ روی کے حوالے سے بات کریں تو میر یہاں پر اپنی عظمت کا بیان کر رہے ہیں، یعنی شعری اصطلاحات میں شاعرانہ تعالی کہتے ہیں، یعنی وہ انداز جس میں شاعر اپنی عظمت کی بات کرتا ہے، لہٰذا تفاخر پر بات کرتا ہے۔ تو ہم اس شعر کی تشریح کچھ یوں کریں گے کہ وہ جس پر بہشت کی حوروں کو رشک تھا، جس پر بہشت کی حوریں مان کرتی تھیں، فخر کرتی تھیں، وہ یہیں موجود تھا، لیکن زمانے نے بصد افسوس قدر نہیں کی اور اس حقیقت کو جان ہی نہ پایا کہ میر جیسا عظیم شاعر ان کے دور سے تعلق رکھتا تھا اور اس وقت ان کے درمیان موجود تھا۔ اب ہم بات کریں گے ان کی دوسری غزل پر، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ میر نے چھوٹی بہر میں کس طرح سے اپنی بات کہی اور کن موضوعات پر بات کرتے ہیں، اور ان چھوٹی بہور کو استعمال کرتے ہوئے انہیں کس حد تک قدرت کلام حاصل ہے۔ دوسری غزل ہے: تابہ مقدور انتظار کیا، دل نے اب روز بے قرار کیا، ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا، دشمنی ہم سے کی زمانے نے کہ جفاکار تجھ سا یار کیا، ایک ناوک نے تیری مژدگاں کے طائر صدرہ تک کا شکار کیا، یہ توہم کا کارخانہ ہے یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا، صد رگ جاں کو تاب دے کر باہم تیری زلفوں کا اختیار کیا، سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ تابہ مقدور، جس حد تک ممکن تھا، زور نے قرار ہونا، انتہائی بے چین ہو جانا، جفاکار بے وفا، توہم وہم، بے ادائی بدسلوکی۔ یہ تو تھے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب ہم بات کرتے ہیں تشریح کے حوالے سے۔ تابہ مقدور انتظار کیا، دل نے اب روز بے قرار کیا، یعنی جہاں تک ممکن تھا میں نے انتظار کیا، جہاں تک ممکن تھا میں نے برداشت اور صبر کیا، لیکن اب دل انتہائی بے چین ہو گیا، اب دل پر قابو رکھنا ممکن نہ رہا۔ کوئی بھی عاشق صادق حتی المقدور محبوب کے ہجر میں خود کو قابو رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک ایسی اضطرابی، ایک ایسی جنون خیزی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے جہاں خود پر قابو نہیں رہتا، پھر وہ دیوانہ وار کیس کی طرح لیلا لیلا بھی پکارتا پھرتا ہے، اور پھر وہ کبھی پہاڑوں سے دودھ کی نہریں نکالنے میں مصروف ہو جاتا ہے، بہت سے ایسے کام کرنے نکل پڑتا ہے جو شاید عام حالات میں ان کے لیے ممکن نہیں ہوتے، کیونکہ جب عشق کی آتش جب ایک دفعہ دل میں سوفگن ہو جاتی ہے، جب ایک دفعہ سینہ دل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے تو پھر انسان خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اسٹوڈنٹس، اگلا شعر ہے: ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا۔ اس شعر میں میر کہتے ہیں: ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا۔ میر کا انتہائی مخصوص انداز، وہ دھیما لہجہ، وہ پیار، وہ خلوص، وہ لطافت، وہ احترام جو میر کی شاعری میں بارہا ملتا ہے،
اس شعر میں میر کہتے ہیں ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹے جو تم نے پیار کیا۔ میر کا انتہائی مخصوص انداز، وہ دھیما لہجہ، وہ پیار، وہ خلوص، وہ لطافت، وہ احترام جو میر کی شاعری میں بارہا ملتا ہے، اس شعر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ میر کہتے ہیں بھائی ہم فقیر لوگ ہیں، ہم کسی دولت کسی دھن کو نہیں مانتے، ہم تو صرف پیار کے بھوکے ہیں، ہمیں پیار ملا تو ہم یہاں آ گئے۔ نہیں تو ٹھیک، اگر کوئی بھلا کر دے تو اس کا بھی بھلا، جو نہ کرے تو اس کا بھی بھلا۔ ہم فقیر لوگ ہیں لیکن فقیر کبھی انسانوں سے گلہ نہیں کرتا۔ فقیر کی لڑائی، درویش کی لڑائی، اس کی جدوجہد، اس کی کوشش انسانوں کے لیے نہیں ہوتی، وہ بس ان لوگوں کے پاس رہتا ہے جو ان سے پیار کرتے ہیں، اور جو لوگ اس سے پیار نہیں کرتے ان سے کنارہ کشی تو کر لیتا ہے لیکن ان کو بد دعا نہیں دیتا، کیونکہ وہ ان میں سے کوئی توقع نہیں رکھتا۔ تو ان سادہ سے شعر میں میر نے ایک قناعت پسند، منکر اور مزاج انسان کی زندگی کو بیان کیا ہے کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس سے اچھا سلوک کرے تو ٹھیک، نہ بھی کرے تو بھی ٹھیک، یہ زندگی تو بس 2-4 دن کی ہے، اس میں کیا لڑنا اور کیا تکبر کرنا۔ میر کا اگلا شعر ہے دشمنی ہم سے کی زمانے نے کہ جفاکار تجھ سے یار کیا۔ اس شعر میں میر کہتے ہیں کہ دشمنی ہم سے کی زمانے نے کہ جفاکار تجھ سے یار کیا، یعنی زمانے نے ہم سے دشمنی کی کہ تجھ جیسا یار مجھ کو دیا۔ گویا اپنے کیے ہوئے عشق کی ذمہ داری زمانے پر ڈالتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی زمانے کا قصور ہے۔ دراصل ان کے ساتھ شروع سے ہی کچھ اس قسم کے حالات رہے، بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے آئندہ زندگی تک ان کے حالات اس قسم کے رہے کہ انہیں یہ احساس رہا کہ زمانہ ان کے ساتھ نہیں تھا، زمانہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا، لہٰذا اب محبوب کے جفاکار ہونے کا گلہ بھی زمانے سے ہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تیرا جیسا جفاکار محبوب مجھے ملا، اس میں زمانے کا قصور ہے، اس میں بھی زمانے کی کوئی سازش یا کوئی چال ہے۔ میر کا اگلا شعر ہے ایک ناوک نے تیری مژدگاں کے طائر صدرہ تک کا شکار کیا۔ یہ شعر انتہائی دلچسپ ہے۔ میر کہتے ہیں کہ ایک ناوک نے تیری مژدگاں کے طائر صدرہ تک شکار کیا، یعنی تیری پلکوں کے تیروں نے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک اڑنے والے پرندے کو بھی شکار کر لیا۔ ایک طرف اس روایتی انداز میں بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ میر اپنے محبوب کے حسن و جمال کو انتہائی مبالغہ انگیز انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری نظروں کی تیر سے عام انسان تو کیا، طائر صدرہ تک اڑنے والے پرندے محفوظ نہیں رہ سکتے، تو اگر میں تیری نظروں کا شکار ہوا تو اس میں کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ تیری نظروں کی تیر تو اس قدر تیز، اس قدر تیکھے اور تباہ کن ہیں کہ یہ طائر صدرہ تک کو شکار کر لیتے ہیں، انتہائی بلندیوں تک اڑنے والے پرندے کو شکار کر لیتا ہے۔ لیکن اس تشریح کو ایک اور انداز میں بھی دیکھیے تو بات بالکل ہی مختلف ہو جاتی ہے۔ سدرہ جب الفاظ کے معنی بتائے گئے تو یہ کہا گیا کہ آسمان کی بلندیوں پر ایک مقام جہاں ایک بیری کا درخت ہے، بلندیوں کے اس مقام کو نہیں بلکہ بیری کے اس درخت کو سدرہ کہا جاتا ہے، جس پر پہنچ کر موقع معراج پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کے حوالے سے روایت میں ہم پروں کی بات کرتے ہیں، ان کے حوالے سے قرآنی حوالے احادیث بھی مل سکتی ہیں، لیکن پروں کو ہم فرشتوں سے منسلک کرتے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے پر جلتے ہیں تو پھر پر تو پرندوں کے بھی ہوتے ہیں، تو شاید ہم یہ گمان بھی کر سکتے ہیں کہ میر نے طائر صدرہ سے مراد انتہائی بلندیوں پر ہر اڑنے والا پرندہ نہیں بلکہ بذات خود جبرائیل علیہ السلام کی بات کی ہوگی۔ اگر اس تناظر میں ہم تشریح کریں تو اس کا مفہوم بالکل بدل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو میر یہ کہتے ہیں کہ ایک ناوک نے تیری مژدگاں نے طائر صدرہ تک شکار کیا، یہ ایک نعتیہ شعر ہے۔ اس میں میر تقی میر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں۔ ان کے ایک نظر نے، ان کے ایک نگاہ نے اس فرشتے کو جو دراصل ان پر عاشق ہو گیا، اس نے بارہا اعتراف کیا، اقرار کیا، اظہار کیا کہ وہ حضور کا عاشق ہے، حضور اکرم کا چاہنے والا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نظر نے ان بلندیوں پر اڑنے والے، رفتوں پر اڑنے والے پرندے یعنی جبریل تک کا شکار کر لیا۔ دراصل تشریح کے کوئی بھی پہلو ہو سکتے ہیں، یہ پڑھنے والے پر منحصر ہے کہ وہ کس بات سے، کس شعر سے، الفاظ کی کس خاص ترتیب سے کیا اخذ کرتا ہے۔
میر کا اگلا شعر ہے، یہ توہم کا کارخانہ ہے یہاں وہی جو اعتبار کیا۔ اس شعر میں میر کہتے ہیں یہ توہم کا کارخانہ ہے، یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا۔ یہ وہ فلسفہ قدیم ہے جس کے تحت اہل یونان نے کہا تھا، اور خاص طور پر افلاطون نے یہ بات کی تھی کہ عالم مثال یہ نہیں، یہ عالم مثال کی ایک نقل ہے، اور یہ دراصل عالم مثال وہ حقیقی عالم ہے جو ایسا نہیں جیسا کہ ہم اسے سمجھتے ہیں، اور جو یہ دنیا ہے یہ صرف ایک وہم ہے، ایک دھوکہ ہے، نظروں کا وہ دھوکہ کہ جو جیسا ہے وہ ہمیں ویسا ہی لگتا ہے، ہم اسے ویسا ہی محسوس کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ دنیا ایک وہم ہے، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں، اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، دراصل جو کچھ ہمیں لگتا ہے بس یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، ہمارا اپنا خیال ہے، ورنہ اس میں کچھ بھی نہیں۔ میر کا اگلا شعر ہے، صد رگ جاں کو تاب دے کر باہم تیری زلفوں کا اختیار کیا۔ یہ ایک وہ روایتی نوعیت کا شعر ہے جس کے تحت شاعر اپنی عاشق صادق ہونے کو ثابت کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تیری زلفوں کا اختیار کرنے کے لیے، تیری زلفوں کو ایک بال بنانے کے لیے میں نے کیا کیا، میں نے اپنی سرگوں کو بل دے ڈالے، یعنی اس قدر مشکل راستہ اختیار کیا، اس قدر مصیبتوں کو سہا کہ تیرا صرف ایک بال بن جائے۔ اب گویا ہم اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ بال بننے سے مراد تیرے اطمینان کے لیے، تیرے سامنے سرخرو ہونے کے لیے مجھے اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گویا جتنا انسان کو اس وقت کرنا پڑے جب وہ اپنی سرگوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر دے، ایک دوسرے سے بل دے دے، بلکہ اسی طرح جس طرح بان پر اون کو بل دیا جاتا ہے۔ سو شاعر اس شعر میں سادہ سے انداز میں محبوب کے دیے ہوئے ظلم و ستم اور اس کو خوش کرنے اور اس کو راضی کرنے کے لیے جو مشکلات عاشق صادق کو برداشت کرنا پڑتی ہیں، وہ تمام مشکلات میر نے بھی برداشت کی تاکہ وہ بھی سرخرو ہو سکے۔ میر کا آخری شعر ہے، سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا۔ عشق اس قدر سخت جذبہ ہے، اس قدر سخت گیری جو اس میں پائی جاتی ہے، یہ انسان کو اس پہ کوئی شک نہیں کہ کندن تو بنا دیتا ہے۔ یہ اس قدر مشکل رستہ ہے کہ کاش یہ مذہب عشق ایجاد ہی نہ ہوا ہوتا، کاش عشق کا جذبہ حضرت انسان پر وادر ہی نہ ہوا ہوتا، انسان اس سے آشنا ہی نہ ہوتا، اور اگر ایسا ہوتا تو شاید اس کی زندگی میں بھی کافی حد تک سکون ہوتا، اطمینان ہوتا، اس کی زندگی خوشیوں سے معتبر ہوتی، اس کی زندگی میں مسرتیں ہوتی، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے میر کے 2 غزلوں کا مطالعہ کیا۔ یہ دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تشریح مکمل ہے، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان اشعار کی اس کے علاوہ کوئی اور تشریح ہو ہی نہیں سکتی۔ شعر وہ گنجینہ معنی ہے کہ جس میں معنی و مفاہیم طلسماتی انداز میں نکالے جا سکتے ہیں اور نکلتے ہیں، اس کا انحصار پڑھنے والے کے شعور اور اس کے ذوق پر ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، امید ہے آپ کو پسند آ گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، دعا میں یاد رکھیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔